السلام علیکم جی ناظرین، آج بات کرتے ہیں پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان جو آج کرکٹ میچ کھیلا گیا، اس کے اوپر تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ مجھے تو ایسا لگ رہا تھا جی کہ میں جیسے دھوبی گھاٹ میں آ چکا ہوں۔ جو بندہ نہیں ہے وہی پکڑ کے پاکستانیوں کو پھینٹا لگا رہا ہے، جو بندہ نہیں ہے وہی پکڑ کے اٹھا کے کوئی ادھر سے پھینٹا لگا رہا ہے، کوئی ادھر سے پھینٹا لگا رہا ہے۔ آر ایس راؤف کو تو اس طرح سمجھ رہے تھے کہ جس طرح وہ ان کا خاص رائیول وہ ہے، اس کو تو انہوں نے اٹھا کے وہ پھینٹا لگایا ہے۔ پتہ نہیں کون سے جنم کا بدلہ لیا آر ایس راؤف کے ساتھ، اس کو بڑا مارا ہے جی، انہوں نے بڑا مارا ہے آر ایس راؤف کو، تو دو دہا کے رکھ دیا۔ خیر، ان کے ساتھ تو یہی ہونا تھا۔ غلطی کیا کی؟ غلطی یہ کی کہ ان کے سٹرونگ زون کو انہوں نے ریڈ نہیں کیا۔ ان کا سٹرونگ زون کیا ہے؟ ان کا سٹرونگ زون ہے ٹاپ آرڈر ہی ان کا سکور کرتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، 2 وکٹیں گری ہیں، اس کے بعد 2 کھلاڑی صرف ڈبل فگر میں گئے ہیں، 2 کھلاڑی صرف ڈبل فگر میں گئے ہیں۔ وہاں پر جہاں پر اس کا کیچ اٹھا تھا، وہ اسامہ میر بھائی صاحب اگر کیچ کر لیتے تو میرے خیال میں یہ ٹوٹل ان کا سکور جو ہوتا 260 سے 275 کے درمیان ان کا سکور ہوتا، یہ ایزیلی چیز کر سکتے تھے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے وہاں پر ان کی کوالٹی یہ ہے کہ وہ پاور پلے سے اپنے بوسٹ اپ کرتے ہیں، وہاں سے اپنی اس کرکٹ کو لے کے چلتے ہیں۔ وہ پریشرائز کرکٹ کھیلتے ہیں، دوسرے کے اوپر پریشر ڈالتے ہیں، دوسرے کے اوپر پریشر اس طرح ڈالتے ہیں کہ وہ پاور پلے سے ہٹنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پاور پلے میں اگر ان کی وکٹ وغیرہ کوئی گر جائے تو پھر آ کے وہاں پر ان کی رن ریٹ تھوڑا سا کم ہوتا ہے، اگر نہ گرے تو وہ اسی رفتار سے چلتے ہیں جیسا کہ انہوں نے کیا ہے۔ پاور پلے کے دوران انہوں نے 2 کیچز دیے، انہوں نے ڈراپ کیے، اس کے بعد تو پھر انہوں نے وہ لگائی نا، ان کو وہ لگائی کہ یہ قیامت تک یاد رکھیں گے کہ کوئی پیلی وردی والے آئے تھے۔ مزے کی بات یہ ہے، پھٹا وکٹ تھی، پچ جو تھی نا وہ فلیٹ پچ تھی، پھٹا ہے جیسے ہم کہتے ہیں بھائی، بالکل فلیٹ پچ تھی، اس میں نہ سین تھا نہ سوئنگ تھا، لیکن یہ پریشر نہیں ڈالتے۔ آج آپ جتنے بھی ویورز یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور جتنے بھی لورز بیٹھے ہوئے ہیں کرکٹ کے، وہ ایک کام کریں، انڈیا اور نیوزی لینڈ کا کوئی بھی میچ اٹھا کے دیکھ لیں۔ انڈیا اور نیوزی لینڈ کے اندر سب سے جو مجھے کوالٹی لگتی ہے نا، وہ یہ لگتی ہے کہ وہ جہاں پر انہوں نے فیلڈنگ لگائی ہوئی ہوتی ہے وہاں پر وہ بالنگ کرواتے ہیں۔ کم از کم وہ اوور میں اگر بہت زیادہ فلیٹ پچ بھی ہے نا، تو کم از کم وہ کوشش کرتے ہیں کہ 3 بالیں وہ ڈاٹ کروا لیں۔ یہ انڈیا کی بھی کوالٹی ہے اور نیوزی لینڈ کی بھی، آپ کوئی بھی میچ ان کا اٹھا کے دیکھ لیں، وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہر اوور میں 3 بالیں، منیمم 3 بالیں ڈاٹ کروائیں۔ اس سے یہ ہوگا جیسی بھی پچ ہو اس کے اوپر دوسرے کے اوپر پریشر پڑتا ہے۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ تو دوسرے کے اوپر پریشر ڈالنے کی کوشش کرتے ہی نہیں ہے نا جی۔ او بھائی، کم از کم فلیٹ پچ ہے، آپ وہ نیچے تو دے ہی نہیں رہے تھے، 19 چھکے انہوں نے لگائے ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے کہ باؤنڈریز کے پاس آپ جا کے وہ کھڑا کریں اور ان کو کہیں کہ بس آپ مارتے رہو، جو باؤنڈری کے پاس آ جائے گی ہم کیچ کر لیں گے۔ وہ بھی کیچ تو انہوں نے کیے نہیں ہیں۔ آپ کو یہ چاہیے تھا کہ آپ ان کے سنگل ڈبل روکتے، آپ ان کو پریشرائز کرنے کے لیے 1-2 سلپس کھڑ کے۔ انہوں نے کیا کیا ہے؟ 20 اوور تک انہوں نے سلپ نہیں ہٹائی پاکستانیوں کے پاس سے، 20 اوور تک۔ اور پہلے 10 اوور جو انہوں نے کروائے ہیں، سارے کے ساری جہاں پر انہوں نے فیلڈ لگائی ہوئی تھی وہاں پر انہوں نے بال دی ہے۔ دیکھ لیں کور کے اوپر کتنے، 4 وہاں پر کھڑے کیے ہوئے، 2 سلپ پہ کھڑے کیے ہوئے تھے، 4 اور 2 6 آگے، 1 کیپر آ گیا، 1 ہمارے پاس بالر آ گیا، ٹھیک ہے جی، 6 اور 7 اور 8 اور 1 تھرڈ مین کے اوپر آ گیا اسی لائن کے، مطلب 9، 2 فیلڈر وہ ادھر کھڑے کیے ہوئے تھے اور ان کی طرف انہوں نے بال کروائی۔ کیوں نہیں کروائی؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے 8 فیلڈر اگر ادھر کھڑے کیے ہوئے ہیں تو ادھر ہی کروانی ہے، اور وہاں سے وہ انہوں نے پریشر بلڈ اپ کیا۔ عبداللہ شفیق نے 1 اوور میڈن لے کے گیا، حالانکہ وہ بڑے دونوں فارم میں تھے ہمارے اوپنر۔ بیٹنگ کی طرف تو میں آتا ہوں، لیکن پہلے میں ذرا سا اپنا بالنگ کے اوپر اپنا تھوڑا سا تجزیہ دے دوں۔ جو انہوں نے بالنگ کروائی ہے، بالنگ کی میں کہتا ہوں ان کو بالکل زحمت ہی نہیں دینے دی انہوں نے کہا مارتے جاؤ بھائی۔ وہ تو شکر الحمدللہ وہ بھی اپنی غلطیوں سے آؤٹ ہوئے، ہم بھی اپنی غلطیوں سے آؤٹ ہوئے۔ وہ اپنی غلطیوں سے اس لیے آؤٹ ہوئے، انہوں نے جو دوسرے نمبر پہ میکس ویل کو بھیجا، وہاں سے انہوں نے تھوڑا سا غلطی کر دیا۔ وہاں پر وہ اپنا 1 ڈاؤن اگر سمتھ ہی آتا نا تو وہاں پر آ کے وہ اس نے وکٹ روک لینی تھی،
اور پیچھے آ کے جو میکسویل ان کا تباہی کرتا، وہ جس طرح 500 کی ٹارگٹ انہوں نے سوچا ہوا تھا، 500 آرام سکون سے بن رہا تھا، یہ تو بلاؤ تھوڑی سی غلطیوں انہوں نے کر دی اور تھوڑی سی سمجھداری آخر میں بالرز نے کر دی کہ انہوں نے چینج آف پیس مارنی شروع کر دی ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں جی ہم بیٹنگ کے اوپر۔ ان کی بیٹنگ کے اوپر میں آپ سے کہہ رہا ہوں، میں اپنا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ پہلی ویڈیو جو میں نے بنائی ہے اس میں تھوڑا سا لائٹ کا بھی ایشو ہے اور میں نے اپنا چہرہ بھی نہیں سامنے کیا ہوا، لیکن اس میں جو باتیں ہیں وہ بڑی کام کی ہیں۔ کام کی باتیں اس لیے ہیں بھائی صاحب، جتنے بھی ویورز ہیں میرے دیکھنے والے، وہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ بھائی ہمارا اوپننگ ٹاپ آرڈر جو ہے وہ پریشر نہیں ڈال رہا۔ پریشر نہ ڈالنے کی وجہ سے ہمارا پاور پلے ضائع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر 18 اوور میں 100 کی ہے، ٹھیک، کیا ہمارا وہاں پر 18 اوور میں 100 کرنا بنتا ہے؟ ایک تو پاور پلے لگا ہوا ہے، پاور پلے میں تو 10 اوور میں 100 کرنا چاہیے تھا۔ وہ یار فلیٹ پچز ہیں، فلیٹ پچز ہیں، کسی اور کی نہیں سنتے ہو کہ ان کے کمنٹیٹرز جو باتیں کر رہے تھے ان کی سن لو کہ بھائی فلیٹ پچز پہ انہوں نے میچ کروا دیے ہیں۔ سیم اور سوئنگ آپ دونوں کی نہیں ہو رہی تھی، آپ کی نہیں ہو رہی تھی، آپ خود ہی اندازہ لگا لو۔ آپ کا کام تھا کہ اوپنرز کو یہ ہدایت دے کے بھیجتے کہ بھائی اٹھاتے اور باہر پھینکتے جاؤ، بس بات دوسری کرو ہی نا۔ اس کے بعد جو ہمارا دوسرا مین مسئلہ ہے، ہم سپنرز کو نہیں کھیل پا رہے۔ میں نے آپ سے پہلی ویڈیو میں نے یہ کہہ دیا تھا کہ ہم لوگوں کے پاس مڈل آرڈر میں سمیت بابر اعظم کے کوئی بھی ایسا پلیئر نہیں ہے جو سپنر کو کھیل سکے۔ میری یہ ویڈیو دیکھ لیں آپ، میں نے اس میں بتایا ہوا ہے کہ بھائی مڈل آرڈر میں 20 اوور سپنرز کے ہمارے پاس کھیلنے والا کوئی بندہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں ہے۔ مزے کی بات تو یہ، اب دیکھیں 20 اوور نقصان اس کا کیا ہوتا ہے۔ بابر اعظم کی وکٹ سپنر لیتا ہے، افتخار احمد کی وکٹ سپنر لیتا ہے، محمد رضوان کی وکٹ سپنر لے رہے ہیں، اس کے بعد آخر میں محمد نواز کو سپنر آؤٹ کر رہا ہے۔ میرا آپ سے سوال ہے، یا میں آپ کو ایک تجزیہ دینا چاہتا ہوں، کیا یہ پچ اس طرح کی تھی کہ جس کے اوپر 15 ڈگری یا 30 ڈگری بال موو ہو رہا تھا؟ بال موو ہی نہیں ہو رہا تھا، یہ اسپنر کو دے رہے تھے۔ تھرو آؤٹ آپ پورے میچ میں دیکھ لیں، آپ ہائی لائٹس دیکھ لیں، آپ کچھ بھی دیکھ لیں، پاکستان پتہ نہیں آ رہا کیوں ہے، میں تو ابھی تک سوچ رہا ہوں، میں حیران ہوں۔ ان کو سٹارٹ بھی اچھا مل گیا، اوپننگ پارٹنرشپ بھی لگ گئی، پیچھے فلیٹ پچز بھی آ گئی، رنز کا کوئی پیچھے پریشر بھی نہیں رہ گیا۔ ایک کھلاڑی جو مجھے آپ بتا دیں، ایک کھلاڑی جس کے اوپر بال انہوں نے اچھی ڈالی ہوئی ہو اور وہ آؤٹ ہو گیا، یہ آؤٹ ہو گیا۔ ایک کھلاڑی بھی ایسا نہیں تھا کہ جس کے اوپر انہوں نے اچھی بال ڈال کے اس کو آؤٹ کیا ہو۔ سارے اپنی غلطیوں کی وجہ سے، سارے اپنی جلد بازی کی وجہ سے، سارے اپنے پریشر کی وجہ سے، پتہ نہیں پریشر کس بات کا تھا، ساری چیز ٹھیک جا رہی تھی۔ فلیٹ پچز ہیں، سن لیا ہے، ہر کوئی کہہ رہا ہے فلیٹ پچ ہے، بال موو نہیں کر رہی، کوئی آگے بڑھ کے کھیلے، کوئی پیچھے ہو کے کھیلے، کوئی سویپ مارے، کوئی ریمپ مارے، کوئی ادھر ریورس سویپ کھیلے۔ بھائی دوسرے کو پزل کر دو، دوسرے کو پریشرائز کر دو، اس طرح کھیلو۔ آپ خود پریشرائز ہو کے کھیل رہے ہو، حالانکہ سٹارٹ بھی اچھا مل گیا ہے، بابر اعظم نے خود دی ہے، اس کے ہاتھ میں دی ہے، میں جا رہا ہوں بھائی آپ سنبھالو پیچھے۔ اس کے بعد افتخار احمد کو دیکھ لیں، کنفیوز تھا، وہ دیکھ رہا تھا کہ بھائی میں ہٹ کروں کہ سٹاپ کروں، اسی دو دلوں میں تھا، اور اس دوران آ کے اس کے پیڈ پہ لگ گئی۔ محمد رضوان وہ تو آف والی کو اٹھا کے لیگ پہ پھینک رہا تھا ایز یوزول، تو وہ آؤٹ ہو گیا۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس جو میں نے اپنی ویڈیو میں بتایا تھا، 2 خامیاں، اسپن ہو گیا وہ تو چلیں، آج تھوڑا سا ان کو عقل آ گئی ہے، آئے بھی اگلے میچ میں اس کو نکال نہ دیں۔ تو یہاں پر جو 2 مسئلے ہیں جو میں نے ویڈیو میں بتائے ہیں، وہی ایز اٹ از ہمارے مسئلے ہیں جن کی وجہ سے ہم آؤٹ ہوئے ہیں۔ ہم اپنی 4 وکٹس ہم نے اسپنر کو گنوائی ہیں، 4 وکٹس۔ انہوں نے 1 وکٹ بھی اسپنر کو نہیں دی، ایک میرے حال میں اسامہ میر نے لی ہے، وہ باقی ساری انہوں نے فاسٹ بالرز کو دی ہیں۔ اسپنر کی پیچ ہی نہیں تھی بھائی، اسپنر کی کیا کسی بندے کی وہ پیچ ہی نہیں تھی، اسپن تو ہو ہی نہیں رہی تھی بال، اور ہمارے والوں نے اسپنرز کو دے دی ہے۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کو دے دی ہے، آپ دیکھیں کلدیپ یادو کو دی ہے انہوں نے، ایشیا کپ سے اٹھا کے دیکھ لیں، ایشیا کپ میں 5 وکٹیں اس کو دی ہیں، ٹھیک ہے۔ نیدرلینڈ کے ساتھ میچ ہوا ہمارا،
کتنی وکٹس دی ہیں اسپنرز کو، وہ ذرا اٹھا کے دیکھ لیں. اس کے بعد سری لنکا کے اسپنرز کو ہم لوگوں نے دیے ہیں. کوئی بھی اسپنر ہو یہ دے دیتے ہیں وکٹ. ان کے پاس اسٹریٹجی نہیں ہے ان کو کھیلنے کے لیے، اسپنر کو کھیلنے کے لیے کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے. یہاں پر میں نے پہلے بھی کہا تھا، میں اب بھی کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس بہت ضروری ہے کہ ہم اعظم خان کو لے کے آئیں. اعظم خان اسپن بالنگ کو بہت اچھا کھیلتا ہے. اعظم خان اسپن بالنگ کو اچھا کھیلنے کے ساتھ ساتھ اسپنرز کو اٹیک کرتا ہے. ہمارے والے تو اسپن کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے. بابر اعظم کو دیکھیں اسپن پہ آؤٹ ہو رہا ہے، رضوان کو دیکھیں اسپن پہ آؤٹ ہو رہا ہے، افتخار نواز اسپن پہ 4 وکٹ اس نے لے لی ہیں. اس کے برعکس ہم لوگوں نے صرف 1 وکٹ اسپنر سے لی ہے. تو آپ خود سوچیں کہ ہم لوگ اسپنرز کو اگر کھیل سکتے ہوتے تو ہم لوگ اسپنرز کو کبھی بھی وکٹ نہ دیتے. چلیں فاسٹ بالرز کو پریشر تھا بھی تو فاسٹ بالر کو دے دیتے کہ بھائی وہ تیز کروا رہا ہے یا چینج آف پیس کروا رہا ہے. اسپنرز کو وکٹ دینے کے سوال ہی پیدا نہیں ہو رہا. بال موو ہوگی تو اسپنر کو ہم لوگ وکٹ دیں گے نا. تو یہ بہت غلط طریقے سے کھیلے ہیں. چلیں اب تو نہیں ہو سکتا اسپن بالنگ کو کھیلنے کے لیے. ابھی تو جو ٹیم لے کے گئے ہوئے ہیں کوئی دعا کریں، کوئی درود کروائیں کسی سے اور سیمی فائنل تک پہنچ جائیں. سیمی فائنل تک یہ اب بھی پہنچ سکتے ہیں. میں آپ کو پھر دوبارہ کہتا ہوں کہ انگلینڈ اور آسٹریلیا یہ دونوں ٹیمیں آگے نہیں جا سکتی. آسٹریلیا نے آج کوئی بھی اچھی گیم نہیں کھیلی، کوئی بھی اچھی گیم نہیں کھیلی. یہاں پر کوئی بھی اور ٹیم ہوتی بآسانی جیت سکتی تھی، بآسانی. یقین آپ کریں کہ اس میں ساری کی ساری ہم لوگوں نے اگر رن دی ہیں تو اپنی غلطی کی وجہ سے دی ہیں، ساری کی ساری وکٹیں گنوائی ہیں تو اپنی غلطی کی وجہ سے گنوائی ہیں. اس میں کسی بالر کا کوئی کردار نہیں تھا ان کے، اور ان کے کسی بیٹسمین کا کوئی کردار نہیں تھا. کوئی بھی اچھی کرکٹ نہیں کھیلی ہے آسٹریلیا نے. میں آپ کو گارنٹی کہتا ہوں، آپ کہیں بھی کسی بھی بڑے تجزیہ نگار سے پوچھ لیں، وہ یہ کبھی بھی نہیں کہے گا کہ آسٹریلیا نے بہت اچھی کرکٹ کھیلی ہے. آسٹریلیا نے بالکل میں کہتا ہوں 3rd کلاس کرکٹ کھیلی ہے. 10 رن کے اوپر ڈیوڈ وارنر کا کیچ اٹھتا ہے، وہاں پر جو کیچ کر لیتے تو اس کے پاس بعد جتنے بھی کھلاڑی آؤٹ ہوئے ہیں 9 کھلاڑی پاکستان نے پھر بھی آؤٹ کیے ہیں، اور صرف 2 کھلاڑی جو ہیں وہ ڈبل فگر میں گئے ہیں. وہاں پر اگر وہ 10 رن کے اوپر اس کا کیچ پکڑ لیتے، اس کے بعد میرے خیال میں ہارڈلی 270 سے 260 رن بنتا. اتنی بکواس بالنگ انہوں نے کی ہے. کوئی نہ سیم تھا، نہ سپن تھا، نہ سوئنگ تھا، کچھ بھی نہیں تھا. لیکن پاکستانیوں نے کہا ہے نہیں، ہم آپ کا بہت بھرپور خیال رکھیں گے. ہم نے اگر آپ سے چھکے کھائے ہیں، ہم نے آپ کو اگر اتنے رن سکور کرنے دیے ہیں تو یہ آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ میچ جیت کے جائیں. پاکستانیوں نے ان کو بالکل مایوس نہیں ہونے دیا، اور پاکستانیوں نے ان کو ہاتھوں میں دیے ہیں، یہ جا اور وہ جا لگائی رکھا ہے، اور انہوں نے بآسانی ان کو وکٹس دے کے اور واپس آ گئے ہیں. تو میں آپ سے پھر کہتا ہوں کہ آسٹریلیا اور انگلینڈ یہ مجھے سیمی فائنل میں نظر نہیں آ رہی. پاکستان کے پاس اب بھی چانس ہے، اب بھی کچھ نہیں گیا ہوا. 2 میچ آ رہے ہیں، خیر ہے 2 میچ تو ہر ٹیم ہار جائے گی. لیکن نیکسٹ میچ اگر انہوں نے کوالیفائی کرنا ہے سیمی فائنل کے لیے، اگر یہ ورلڈ کپ میں پرفارم کرنے کے لیے اگر یہ آئے ہیں تو بالکل ان کو پلاننگ کرنی پڑے گی. یہ اپنی غلطیاں دوبارہ یہ نہیں کریں گے. ان کو اگر یہ دوبارہ اپنی وہی غلطیاں دہرائیں گے تو ان کو نقصان ہوگا. ناظرین پھر حاضر ہوں گے کسی اور ولاگ کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ.